الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی ہے جو زبردست ہے، بھرپور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا تسلسل ہے۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کی بنیادوں کو اٹھایا، اس وقت انہوں نے دعائیں شروع فرمائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے کہ جو وہاں حاضر ہو جائے اور وہاں اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جو اس کی تعمیر کر رہا ہو اور وہ وقت تعمیر کا ہو، کیسے قبولیت دعا کا نہ ہوگا؟ لیکن یہ آداب دعا میں سے ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ربنا کا انہوں نے لفظ استعمال فرمایا ہے، اللہ کی صفت کا ذکر فرمایا ہے، جس میں خاص اللہ کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا لطف اور انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کی جو خاص اللہ کی صفت ہے اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے کی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ کرنے والا تو ہے۔ اور دوسری بات جو خاص ہے وہ یہ کہ انہوں نے پہلے اپنی حاجت رکھی، اپنے لیے دعا کی، پھر آگے دعائیں کی۔ پہلا جملہ ہے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا خاص فرما بردار بنا۔
پوری طرح اپنا فرما بردار بنا، مکمل مسلمان بنا۔ اس سے یہ آداب دعا کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے لیے دعا کرے، اپنی احتیاج رکھے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے، کہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے دعا کرے۔ ابھی جو دعا پڑھی گئی ہے یہ خاص دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے ساری دنیا پر اتنا احسان عظیم، اتنا بڑا احسان فرمایا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے دعا مانگی۔ آپ کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر کی تھی، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، اے میرے رب، ان میں ایک رسول بھیج دے، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ اب یہاں پر رسولہ کا جو لفظ ہے، جس کو نکرہ بھی استعمال کیا گیا، اور یہ واحد ہے، جمع نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے وہ ایک رسول مراد ہے جو اخیر میں آنے والا تھا۔ دوسرے دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی مشترک ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی ذریت میں ایک رسول کی دعا کر رہے ہیں تو مشترک ذریت میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اور جتنے انبیاء آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تو ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی ذریت میں نہیں، حضرت اسحاق کی ذریت میں۔ اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ نبی ہیں جو بنو اسماعیل میں آنے والے ہیں، اور وہ ایک نبی، جتنے انبیاء آئے وہ بنو اسحاق میں آئے، لیکن اللہ نے آخری نبی کا جو گویا کہ وعدہ فرمایا اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبول فرمائی، وہ آخری نبی بنو اسماعیل میں آنا۔ تو یہ یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بشارت ہے یا دعا جو قبول ہو رہی ہے، قبول انہوں نے دعا کی ہے، اور آگے اس کی وضاحتیں کئی جگہ ہیں کہ وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کی بعثت کی دعا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اب یہاں رسول کی دعا ہے، اور ایک رسول کی دعا ہے جو آخری رسول ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور اس کا اشارہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی ہے۔ اگرچہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول تو بنو اسرائیل میں سے آتے ہیں، بنو اسحاق، بنو یعقوب میں سے آتے ہیں، یہ آخر دوسری نسل سے کیسے رسول آ گئے؟ اسی ہر دھرمی میں ماننے کو تیار نہیں، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں اشارات کیا صراحت موجود ہے کہ نبی ایک آنے والا ہے، جو نبی ان کی اولاد میں نہیں ہوگا، ان میں سے نہیں ہوگا، ان کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، اور اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ موجود ہے، آج بھی جو نسخے ہیں تورات کے، تو اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول آنے والا ہے۔ اب ظاہر بھائیوں میں سے آنے والا ہے، اگر ان کو یہ کہنا ہوتا کہ تمہارے ہی سلسلے سے ہے تو یہ کہا تم میں ایک رسول آنے والا ہے، لیکن انہوں نے کہا تمہارے بھائیوں میں، اور ظاہر بھائیوں سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل ہیں، اللہ نے ان کی اولاد میں رسول بھیجا۔ اسی طرح انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک جملہ نقل کیا گیا، بہت سی باتیں اس میں صحیح رہ گئی ہیں اور بڑا حصہ بدل گیا ہے، تحریفیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہ جملہ ابھی بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے لوگو، ان کی اس میں خاص اپنی اصطلاح ہے، میں تمہارے بھائیوں میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں۔ تو بھائیوں میں جو رسول بھیجنے والے کا ذکر ہے، ظاہر ہے بھائیوں میں کون تھا وہ؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں ایک رسول بھیجا،
باقی حضرت اسحاق کی نسل میں تو رسولوں کا ایک سلسلہ ہے، سینکڑوں غالباً رسول آئے ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا جو گویا کہ تمام انبیاء اور رسول کے کمالات کا جامع تھا۔ اللہ نے اس پر مہر لگا دی کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی نظام کو جاری فرما دیا، جو نظام یہ رسول لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وضاحت ہو۔ اب یہاں پر جو دوسری بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے اور قابل غور ہے کہ رسول کے جو فرائض منصبی ہیں اس میں یہاں پر خاص 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، حضرت ابراہیم کی دعا کی کہ 3 کام ہیں، یہ 3 کام ایسا رسول ہو جو یہ 3 کام کرے۔ اللہ نے دعا جو قبول فرمائی ہے وہاں بھی ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ گویا کہ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول کے جو فرائض منصبی ہیں اس میں یہ بنیادی طور پر یہ تینوں کام آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یتلو علیہم آیاتی کا، پھر اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ 3 دعائیں کی اللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ 3 کام کرے وہ رسول۔ تو پہلا جو کام ہے یتلو علیہم آیاتی کا کہ اے اللہ وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو کلام اتر رہا ہو اس کلام کو من و عن وہ اپنی امت کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اس میں بعض لوگوں نے بڑی مشگافیاں بھی کی ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ قاری صاحب کی طرح وہ بیٹھ کر قرآن مجید کی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرے، لیکن یہ بات لگتی نہیں ہے دل کو۔ پہلا مرحلہ تلاوت کا ہی ہے کہ وہ تجھے ایسا رسول ہو جو اپنی امت کو، جو اپنے لوگوں کو جن میں اس کو بھیجا گیا، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اس سے بظاہر یہی مطلب ہے کہ پہلا مرحلہ ہے یہ کہ جب کلام اتر رہا ہو اللہ کا تو اس کلام کو وہ بے کم و کاست پہلے مرحلے میں امت کو سنا دے، اور یہ ہمیشہ کے لیے پہلا مرحلہ ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، بچوں کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ان کو قرآن مجید سکھایا جاتا ہے۔ اور کس طرح سکھایا جاتا ہے؟ تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ تجوید کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ یہ کہنا کہ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ قاری صاحب کی طرح خوش الحانی سے وہ تلاوت کرے، یہ تلاوت اور قرآن مجید پڑھنے کی ایک طرح سے ہلکی سی بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا کوئی معمولی بات، اس کا سننا اور سنانا کوئی معمولی بات، اس کی تلاوت کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ اصل بنیاد تو وہی ہے۔ اگر الفاظ ہم نہیں جانتے اور اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے تو پھر ساری عمارت ڈھیر ہے۔ بنیاد تو الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے۔ تو اس لیے یہاں پر بظاہر یہی مطلب ہے کہ اس نبی کا کام یہ ہو کہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کلام الہی اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ جلدی سے آپ وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ امت کو پڑھ کے سنا دیں۔ اور یہ فکر اتنی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کبھی جلدی فرماتے تھے کہ کہیں کوئی چیز محو نہ ہو جائے ذہن سے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پوری طرح محفوظ رکھنا اور پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ پر جو کلام اتر رہا ہے جب اتر جائے تو آپ آرام سے ان کو سنا دیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور آپ کو مطمئن فرما دیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی لفظ رہ جائے گا، کہیں غلطی نہ ہو جائے، تو آپ تیزی میں جلدی میں سناتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور آپ مکمل سنائیں گے۔ تو یہ اس سے بھی لگتا ہے کہ تلاوت کی ایک خاص اہمیت کہ مکمل قرآن مجید آنے والوں تک پہنچ جائے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اگر یہ کلام الہی خدا نخواستہ نہ رہے، یہ الفاظ نہ رہیں، اس میں تغیر ہو جائے تو ساری بنیادی رہ جائے گی۔ تو پورے اس کے بعد آگے مراحل ہیں وہ تو اسی پر منحصر ہیں
پہلا مرحلہ کلام پاک کی تلاوت کا ہے، کلام پاک کے الفاظ کا ہے، جس طرح اترے ہیں اسی طرح ان کو امت تک منتقل کرنا، یہ پہلا کام ہے نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، جیسے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں سنا دی جائیں پھر اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ نبی کا کام یہ ہوگا، یہ فرض منصبی میں سے ہے کہ پہلے وہ آیات قرآنیہ سنا دے، وحی الہی جو نازل ہوئی ہے وہ پوری طرح سے منتقل کر دے، پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور ظاہر ہے یہاں کتاب سے مراد القرآن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بدائی منشا یہی ہے کہ کتاب جو اتر رہی ہے جس کو پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کتاب کی پھر تعلیم دے۔ یہاں یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ نبی جو آئے گا اس نبی کا کام معاذ اللہ ڈاکیے کی طرح نہیں ہے کہ ڈاکیے نے خط پہنچا دیا، کیا ہے اس میں، اس سے کوئی مطلب نہیں، اب تم پڑھو دیکھو عمل کرو، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آپ پر کلام پاک اتارا، اور صرف آپ کا کام اتنا نہیں ہے کہ آپ وہ کلام الہی منتقل کر دیں، یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کلام الہی کی وضاحت فرمائیں۔ وہاں بہت سی چیزیں ہیں جو بہت ہی یعنی ایسے انداز سے بیان کر دی گئی ہیں کہ ان کی تفسیر کی ضرورت ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرمائیں۔ اسی لیے آپ کے مقام کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے کہ آپ مفصل ہیں، آپ محدد ہیں، آپ مبین ہیں، آپ مذکر ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنا، ان کو واضح کرنا، اور جہاں بات ضرورت ہے کہ سمیٹی جائے وہاں سمیٹنا، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تعلیم میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ اب یہ کام ہے کہ کتاب کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ الکتاب سے مراد اللہ کا کلام۔ پھر فرمایا والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے۔ اور یہ حکمت کا جو لفظ ہے یہ بڑا بلیغ لفظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی الحکیم کہا گیا، اور اس کے آگے ہی جو اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے انک انت العزیز الحکیم، وہاں کہا گیا ہے۔ تو الحکیم جو ہے وہ حکمت سے بنا ہے، اور حکمت کہتے ہیں دانائی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ انجام دینا، اس کی نوک پلک کو سمجھنا، اس کے اونچ نیچ کو سمجھنا، اور پھر اس میں حالات کو دیکھ کر ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں حکمت، اور ایسا کرنے والا حکیم کہلاتا ہے۔ تو یہاں جو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ حکمت کی تعلیم دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام الہی اتر رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نہ جانے کیا کیا وحی آ رہی ہے دل پر، جس کے الفاظ نہیں اتر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دل پر آپ کے بہت ساری چیزوں کو ڈال رہا ہے، ان چیزوں کو لوگوں تک منتقل کرنا ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نظام کے ساتھ، ضرورت دیکھ کر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کلام الہی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب گویا یہاں پر قرآن مجید کا بھی ذکر ہو گیا اور حدیث کا بھی ذکر ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ ایسا رسول بھیج دے جو ان کو آیتیں تیری پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی قرآن مجید کو صاف صاف کھول کھول کر ان کو سنائے، اور اس میں جو ضرورت ہے جہاں وضاحت کی، تفسیر کی، تشریح کی وہ کرے، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی طرف سے چیزیں نازل ہو رہی ہیں ان چیزوں کو بھی لوگوں کو بتائے، اور وضاحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کے سامنے ان چیزوں کو واضح کرے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کا ایک جو کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے۔ زکا یزکی تزکیتاً کے معنی آتے ہیں پاک کرنا اور بڑھوتری کی کوشش کرنا، پاک کرنا اور بڑھوتری کی کوشش کرنا، اس میں نمو کے معنی بھی آتے ہیں۔ کس چیز کا نمو؟ ظاہر ہے کہ جسم کا نمو مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے اندر کی اس کیفیت کا، اس ایمان کا
اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین ہونا چاہیے، اس یقین کا نمو مراد ہے کہ ایسی ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے کہ ان کے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو اللہ سے تعلق کی، اللہ پر ایمان کی، اور اس کی ذات پر سچے یقین کی، اس کی صفات پر مکمل یقین کی، ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جو مطلوب ہے اس کا نام تزکیہ ہے۔ یعنی ان کو پاک صاف کرے، ان کے دل کو پاک کرے، ان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو کہ گناہوں سے ان کے اندر نفرت ہو، برائیوں سے ان کو دوری ہو، اللہ سے ان کو قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا ہو، جو صفات مطلوبہ ہیں وہ صفات مطلوبہ پیدا ہوں، جن کو خصائل حمیدہ کہتے ہیں، اور رذائل نکلیں۔ یہ ساری چیزیں وَيُزَكِّيهِم میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ 3 بنیادی باتوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا، جس کی دعا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے جو زبردست ہے، بھرپور حکمت والا ہے۔ یعنی تجھے قدرت ہے، ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں اور تیرے لیے سب آسان، تو جب چاہے نبی بھیج دے تو یا اللہ تو نبی بھیج سکتا ہے، اور پھر تو بڑا حکیم ہے، اور حکیم کے وہی مفہوم ہے جو ابھی ہم نے عرض کیا، حکمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو پوری مضبوطی کے ساتھ اور اپنی جگہ پر رکھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ جیسے کوئی چیز تیار کی جاتی ہے تو اس کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو ہر پرزے کو اپنی جگہ پہ لگانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مشین نہیں چلتی، ایسی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اور وہ نظام قدرت اللہ کے اس حکیمانہ نظام کے ساتھ جاری ہے، اس میں ہر چیز اپنی جگہ پر اس طرح سے فٹ ہے، اپنی جگہ پر ایسی مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اس سے ہٹ کر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ عین حکمت کے بھی مطابق ہے کہ اسی کی ضرورت ہے، اور حکمت اسی کا نام ہے کہ آدمی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جب جیسی ضرورت ہو اس طرح کی بات کہی جائے۔ کہا جاتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کبھی مطلب ہے کہ بات ضرورت کے مطابق کرو، بے ضرورت بات مت کرو۔ اس میں نرمی بھی اختیار کی جاتی ہے، کہیں ضرورت پڑتی ہے ہلکی پھلکی تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اور پھر ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ وہ چیز اپنی جگہ سے اگر ہٹ جائے تو ظاہر سے سارا نظام فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اسی لیے ان دونوں صفات کا ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا کہ یقیناً تو زبردست ہے، بھرپور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس میں پہلے مرحلے میں انہوں نے تلاوت کا ذکر فرمایا، اور دوسرے مرحلے میں تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر فرمایا، جو تلاوت سے ایک مناسبت رکھنے والی چیز ہے، ظاہر ہے، اور تیسرے مرحلے میں تزکیے کا ذکر فرمایا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائی اور اس کا ذکر کلام پاک میں فرمایا، تو تھوڑا سا اس میں جو وہ ہے ترتیب ہے، اس ترتیب کو ذرا سا آگے پیچھے فرما دیا، اور یہ کلمات ارشاد فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب قائم فرمائی، پہلا مرحلہ تلاوت آیات کا، اور دوسرا مرحلہ تزکیے کا، اور تیسرا مرحلہ تعلیم کتاب و حکمت کا۔ اس سے ایک بات واضح طریقے پر سامنے آتی ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے تلاوت کا، ظاہر بالکل آغاز بچے کا کی تعلیم جب شروع ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کام شروع کیا جاتا ہے، اس کو پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ نورانی قاعدے سے کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ جیسے آپ صرف و نحو پڑھتے ہیں فہم قرآن کے لیے، اسی طرح نورانی قاعدہ یا جو بھی اس مقصد کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی گئی ہو، اس کتاب کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن مجید کو آپ صحیح طریقے پر پڑھیں۔ تو صرف و نحو، بلاغت وغیرہ جو علوم ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے کس چیز کے لیے؟ فہم قرآن کے لیے۔ اور یہ جو علوم ہے تجوید کے، ان کی ضرورت کس چیز کے لیے پڑتی ہے؟ ادائے قرآن کے لیے، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو کس طرح صحیح طریقے پر آدمی اپنی زبان سے ادا کرے۔ یہ کوئی فن نہیں ہے، جیسے فنون بہت سارے ہوتے ہیں، فن تجوید کہا جاتا ہے، لیکن اصل تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی سنت، ہم تو کہتے ہیں
سنت کے مطابق قرآن مجید پڑھنا۔ تجوید کیا ہے؟ سنت کے مطابق قرآن مجید۔ اس میں بہت سے لوگ بہت غلطی کرتے ہیں اور وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی توہین ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے کہ کیا یہ الفاظ پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، اور یہاں قلقلہ ہوگا، اور یہاں ادغام ہوگا، اور یہاں مد ہوگا، اور یہاں فلاں ہوگا۔ ارے بھائی یہ ایک فن بن گیا، اور یہی تو اعجاز ہے قرآن مجید کا، اللہ کے کلام کا، کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اس طرح فرمایا کہ ادائیگی کی بھی حفاظت ہو۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، اللہ نے اس ادائیگی کو محفوظ کر دیا اس تجوید کے ذریعے سے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں تبصرہ کر دینا، یہ کہہ دینا کیا یہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں۔ ارے قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ قاری صاحب سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ حسن صوت بھی ہو، تاکہ کلام الہی پڑھا جائے سننے والے کو لطف آئے۔ اب جب وہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، تجوید بھی ہو، حسن صوت بھی ہو، اور آدمی دل سے پڑھ رہا، تو پھر بعض مرتبہ تو واقعی لگتا ہے کہ دل کو یہ چیز پھاڑ دے، کلیجے شق ہو جائیں گے۔ اس طرح پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کیسے کیسے پڑھنے والے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مستقل ایک بڑی برکت والی چیز ہے، اور ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کی اہمیت کو ہم کبھی بھی کم نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو پہلے تو تلاوت آیات کا ذکر فرمایا، لیکن اس کے بعد بجائے تعلیم کتاب و حکمت کے تزکیے کا ذکر فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ تلاوت کے بعد پہلے مرحلے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تزکیہ نفس کی۔ دوسرا مرحلہ تزکیہ نفس کا ہے، آدمی دل کو دل بنائے، آدمی اپنے اندرون کو صاف کرے، اپنی غلاظتوں کو نکالے، اپنی گندگیوں کو اندر کی نکالے۔ جب اس کا دل صاف ہوگا، اس کا دماغ صاف ہوگا، غلط رخ کی طرف جانے سے بچے گا، اب اس کے بعد جب وہ علم حاصل کرے گا تو وہ علم اس کے لیے نافع ہوگا۔ اور اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ یہ اندرون ایک برتن کی حیثیت رکھتا ہے، یا دل ہو یا دماغ ہو، اس کی حیثیت برتن کی ہے۔ آدمی اگر برتن صاف نہیں کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اس برتن میں جو چیز بعد میں ڈالی جائے گی وہ گندی ہو جائے گی، جو چیز بعد میں ڈالی جائے گی وہ گندی ہو جائے گی۔ اب اگر تلاوت کے بعد، تلاوت کا مرحلہ تو معصومیت کا تقریباً مرحلہ ہوتا ہے، اب شعور آیا، بڑا ہو گیا آدمی، تو اب پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے کو اس قابل بنائے کہ وہ کتاب و سنت کی کا علم حاصل کر سکے۔ اور یہ علم کی حیثیت دودھ کی ہے، تعبیر بھی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعبیر بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جام دیے گئے، ایک جام شراب تھا، ایک جام جس میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ لے لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ تعبیر ہے اس دین و شریعت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو یہ دودھ جو ہے، یہ آپ غور کیجئے کتنا حساس ہوتا ہے، یہ اس میں تھوڑا سا بہت باریک اشارہ ہے کہ اگر آپ دودھ خراب برتن میں لے لیجئے فوراً پھٹ جائے، خراب ہو جائے گا۔ ذرا بھی خرابی ہے برتن میں، کوئی چیز پڑی ہے، کچھ ہے، تو فوراً دودھ پھٹ جاتا ہے، وہ اپنی اصلیت پہ قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر آدمی کا برتن صاف نہیں ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر بڑائی کا احساس ہے، تکبر ہے، یا اور گندگیاں بھری ہوئی ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس کے بعد جو آدمی تعلیم کتاب و حکمت میں اشتغال اختیار کرے گا، اور جو بھی علم آئے گا اس کے اندر، وہ علم آ کر گندا ہو جائے گا۔ وہ علم بجائے نافع بننے کے کبھی ہو سکتا ہے کہ ضار بنے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی فکر نہیں رکھتے تو غلط رخ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہاں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائی تو اس کی ترتیب کو واضح فرما دیا، اس کی ترتیب کو واضح فرما دیا کہ پہلا مرحلہ تلاوت آیات کا، دوسرا مرحلہ تزکیہ نفوس کا، تیسرا مرحلہ تعلیم کتاب و حکمت کا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو، اور ہم نے تو دنیا میں ان کو چن لیا ہے، اور آخرت میں انہیں کو کاروں ہی میں ہوں گے۔ اب یہاں پر ذکر ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی دعاؤں کا، ان کے لائے ہوئے دین کا۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی حضرت ابراہیم کی ملت کو چھوڑتا ہے تو سوائے حماقت کے اور کیا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو سب کے جد امجد اور سب کے بزرگ ہیں۔ ان کو یہودی بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم لوگوں کو تو حکم ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہدایات دی ہیں، جس توحید کی تعلیم دی ہے، وہ اصل ہے، وہ بنیاد ہے۔ اس سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ کہ وہی کرے گا الا من صفح نفسہ، جو اپنے آپ کو حماقت میں ڈالے، اپنے آپ کو صفاحت میں ڈالے۔ یہ صفیحہ نفسہ، یہ صفیحہ کا جو لفظ ہے یہ متعدی استعمال ہوتا ہے اور لازم بھی استعمال بعض حضرات کہتے ہیں ہوتا ہے، لیکن وہ صفوحہ عام طور سے لازم استعمال ہوتا ہے اور صفیحہ کا عام استعمال متعدی ہے۔ صفیحہ نفسہ، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے، اپنے آپ کو حماقت میں اور صفاحت میں اور بلادت میں ڈالے۔ اللہ نے ساری چیزیں کھول دیں، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہو، ان کے دین کو جانتے ہو، ان کے عقیدہ توحید کو جانتے ہو، جس کی انہوں نے سب سے پہلے دعوت پیش فرمائی، اور وہ پورا واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اللہ نے توحید کا القاء ان کے دل میں فرمایا، اور وہاں سے اللہ نے ان کے ذریعے سے توحید کا جو ایک اس کی روشنی عام فرمائی، اور پھر اس کا آوازہ جو ہے وہاں بلند کیا۔ اللہ نے آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی پر ڈالا اور سب نے اسی توحید کی دعوت دی۔ اور یہ دونوں قومیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی کہتی ہیں، یہ کون سی اقتدا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں، پھر دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب ان کا طریقہ چھوڑ کر، ملت سے مراد ان کا طریقہ، ان کا دین، ان کے طریقے، ان کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو سوائے بلادت کے اور کیا ہے کہ ایک بڑا موجود ہے جس نے حقائق تلاش کیے، اللہ نے اس کو بزرگی اور ایسی بزرگی بخشی کہ بزرگی پھر سوائے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ ان کو اللہ نے خلیل بنایا، اور قرآن مجید میں ایسی محبت سے ان کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حیرت ہوتی ہے کہ کسی کا تذکرہ ایسی محبت سے نہیں۔ بطور مثال کہ آپ یہ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، یا اللہ یہ میرے والد ہیں، ان کی مغفرت فرما دے۔ اور ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، وہ بھی کافر، کہ اللہ یہ میرے گھر کے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے، تو نے وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے دونوں کا ذکر جب اللہ نے فرمایا کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت نوح کو تو بہت سخت تنبیہ فرمائی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ کہاں تمہارے گھر کا آدمی ہے گندے کام کرتا ہے، جس کا علم نہیں تجھے، وہ سوال کر رہا ہے۔ ہم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نادانی کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ تو خطاب حضرت نوح کو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا، مغفرت چاہی، وہاں عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی طرف سے گویا کہ معذرت کا انداز پیش فرما رہا ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ نے کیسی ان کی بڑائی بیان کی ہے۔ ارے وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا تھا، اور خاص وقت تھا، وعدہ تھا، ٹھیک تھا، لیکن جیسی بات ان کے سامنے کھل گئی وہ بالکل الگ ہو گئے، ان کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ اب اللہ ان کو کوئی تنبیہ نہیں کر رہا، بلکہ ان کی طرف سے وہ صفائی پیش کر رہا کہ وہ دعا انہوں نے کی، کہ ایک وقت تھا اس وقت انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ گئے فوراً، وہ الگ ہو گئے، بری ہو گئے۔ اور ابراہیم تو لواہ حلیم، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بہت بردبار، بڑے حلیم ہیں۔ اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کیسا چنا ہو۔ اللہ نے ان سے جو قربانیاں لی، میرا خیال یہ کہ ایسی قربانیاں اور تسلسل کے ساتھ، ایک قربانی ہے کہ کوئی آیا تو میں اس نے شہید کر دیا، قربانی ہے، سر پہ آرے چلا دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا جو تسلسل ہے وہ ایسا ہے، کوئی آسان نہیں۔
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنی موت کو گویا کہ دیکھ رہے ہیں, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, بڑے خوشی خوشی وہ کود رہے ہیں آگ میں, ان کو ڈالا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ان کو, اللہ ہمیں کافی. اللہ کہتا ہے جاؤ وہاں ڈال کے آؤ اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں, صحرا میں ڈالا ہو, یہاں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو. پوچھتے نہیں کہ اللہ ان کا انتظام کیا ہو, بہت اچھا, جا کر صحرا میں ڈالاتے ہیں. خواب صرف دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, فوراً تیار ہو جاتے ہیں, اور بیٹا بھی کیسا, وہ بھی فوراً تیار, اور ذبح کرنے کے لیے ان کو مینا لے گئے, جو آج مینا مذبح جو کہلاتا ہے, یہاں لوگ ٹھہرتے ہیں, قربانیاں بھی ہوتی ہیں, اور وہاں جا کر اپنی دانست میں بیٹے کو ذبح کر دیا. یہ قربانیاں آسان, ان قربانیوں کا نتیجہ یہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے قربانیاں دے دی اور تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آ رہی تھیں ان میں کھڑے اترے اور انہوں نے حق ادا کر دیا, وفاداری کا حق ادا کر دیا, اللہ نے پھر وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ وہ مقام اللہ نے نبیوں میں کسی کو نہیں دیا سوائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو کہ سید الانبیاء. تو کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے تمہارے بزرگ ابراہیم, اس کے بعد تم ان کے راستے سے ہٹ رہے ہو تو سوائے حماقت کے اور کیا ہے. اور فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے دنیا میں ان کو ایسا مقام عطا کیا ہے, اپنی سے دوستی سے گویا کہ سرفراز فرمایا, خلیل بنایا, اور اس کے علاوہ ساری دنیا کے لیے ان کو امامت کا شرف دیا کہ آخری نبی جن کا مقام سب سے بلند ہے, ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. اس سے زیادہ بلند مقام اور کس کا ہو سکتا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے, آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یہ جملہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عجیب بدبخت قوم تھی یہود و نصارہ کی, کہ نبی کہتے تھے, بزرگ کہتے تھے, اس کے ساتھ تہمتیں لگاتے تھے, ایسی ایسی تہمتیں لگاتے تھے, کسی کو نہیں چھوڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے تو جا بجا اس طرح کے کلمات آتے ہیں, سننے والا پڑھنے والا شاید تھوڑی دیر کے لیے حیرت کرے کہ اس کی کہنے کی کیا ضرورت ہے. نبی ہیں تو صالحین میں, تو صالحین تو کم درجے کا مقام ہے, اس سے زیادہ اوپر ہوں گے. تو یہ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ ان کے دعووں کی نفی ہو جائے, تردید ہو جائے, کہ وہ ان کی بیکار کی باتیں, طرح طرح کے جو الزامات لگاتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام تو بڑے بلند مقام لوگ ہیں اور بہت آخری درجے کی ان کے اندر صلاح ہے, تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو, وہ بولے کہ میں تو رب العالمین کا ہو چکا. ان کے رب نے ان سے کہا کہ پوری طرح سے اسلام میں آ جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو رب العالمین کے آگے جھک چکا, پوری طرح مسلمان ہو چکا. اب حضرت ابراہیم کا یہ جو یہاں ان کا اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے, پوری ان کی زندگی اس سے تعبیر ہے. ہر موقع پر انہوں نے سر تسلیم خم کیا. ایک لمحے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ فرما رہا ہے, میں اپنا سر جھکاتا ہوں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا بعد کیا ہوگا, اور یہ ایسا کیوں ہے. نہ کیوں نہ چوں نہ چلا, کچھ ان کے یہاں کی مد ہی نہیں تھی. یعنی بعض چیزیں کھلی لگتی تھیں کہ ایسا کیوں, بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے, خواب دیکھا لیکن فوراً تیار ہو گیا. یہ ان کا اسلام تھا, اور اسلام اسی کا نام ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ہر جگہ, ہر موقع پر, ہر آزمائش پر جو کہا جا رہا ہے ہمیں, ہم تو تابع فرمان ہیں, ہم تو تابع فرمان ہیں, اللہ کے حکم کے بندے ہیں, جو کہا جائے گا وہ ہمیں کرنا ہے. یہ اسلام, اور یہی اسلام ہے اس کا امتثال کیا, پوری طرح اس پر عمل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوا سماکم المسلمین, قرآن مجید اس کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمان نام دیا, تمہارا نام انہوں نے مسلمان رکھا. کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو یہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ اس پہلے دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلام, اور اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تو سب اسی راستے پر تھے اسلام کے. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا, اللہ کا ہو جانا. ان میں سب سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اب یہاں گویا کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو مسلمان تھے, ان کو جب کہا گیا تو جھک گئے, اور تم کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں, ہم نصرانی ہیں,
फलन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन व नसारा, और जन्नत में यहूदी नसानी जाएंगे। कहाँ से लेके आए हो? ये सारी बातें तुम्हारी हैं, तुमने जो अपनी निस्बतें गढ़ रखी हैं और अपने आप को सबसे बुलंद और ऊंचा समझते हो, ये कहाँ से तुमने बातें गढ़ी हैं? तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे जद्द अमजद, उनका तरीका क्या था? उनका तरीका इस्लाम का था। उनका तरीका इस्लाम का था, अपने आप को अल्लाह के आगे ले जाकर डाल देना, अल्लाह का बंदा बनना। और तुम अपने आप को खुदा का बेटा समझते हो, खुदा का चहीता समझते हो। क्या समझते हो कि तुम्हारी बख्शिश ही हो जाएगी, तुम कुछ भी करो दुनिया में, खून मचाओ, खून बहाओ, फसाद मचाओ। तो अल्लाह ताला ये इशारा भी कर रहा है कि इन धोखों में मत रहना, और इसका बार बार जिक्र कुरान मजीद में आता है, और हमने इसका कई मरतबा जिक्र किया। लैसा बिअमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युजज़ बिही, न तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ होगा, ना अहले किताब की तमन्नाओं से कुछ हुआ है। जो जैसा करेगा वैसा बदला मिलेगा। तो ये चक्कर ना पालना तुम कि हम यहूदी हैं और नसरानी हैं, फलां मजहब के हैं, फलां कबीले के हैं, फलां खानदान के हैं, फलां बुजुर्ग से ताल्लुक है, तो अब हमें कौन हमें छुएगा? वहाँ हमारी तो बख्शिश पक्की है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दारुल अमल और आखिरत को दारुल जज़ा बनाया है। तुम जैसा करोगे उसके मुताबिक उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा इस्लाम का है, बस यही तरीक़ा अल्लाह ने क़यामत तक के लिए तय कर दिया। और इस्लाम का जो मुकम्मल निज़ाम है वो अपने आखिरी नबी पर उतार दिया, और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का ऐलान कर दिया। इसी पर अमल करने में अब नजात मिलेगी। जितनी निस्बतें तुम्हारी हैं और जितने तरीक़े तुम्हारे हैं, उन तमाम चीज़ों को अलग किनारे रख दो, दफन कर दो, और इस नबी की बात मानो, इस्लाम में आ जाओ। यही नजात का रास्ता है। इससे हट कर तुम नजात का रास्ता तलाश करोगे तो कभी तुमको नजात नहीं मिलेगी। वाखिर दावाना।